جالنا منکم شرعۃ و منہاجا، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کل کل یعمل علی شاکلتہ۔ ان تینوں آیات کی روشنی میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ ہر انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آلریڈی یہ بات طے شدہ ہے کہ جو وہ عمل کر رہا ہے کہ وہ آلریڈی وہی عمل کرے گا؟ ان تینوں آیات کی روشنی میں تھوڑی سی ذرا تفصیل سے بتا دیں۔ اصل میں تو آپ نے تین بہت مشکل فلسفے کے مشکل سوالات جمع کر دیے ہیں۔ پہلی بات جو ہے آج جو آپ نے پڑھی ہے اس کا مفاد یہ ہے کہ ہر شخص کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے جس کی طرف وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے مقصد اعلیٰ ہے یا ادنا ہے۔ اگر اعلیٰ مقصد ہوگا تو شخصیت بھی اعلیٰ وجود میں آئے گی، ادنا ہے تو شخصیت بھی ادنا آئے گی۔ تو ہر ایک کا ایک ہدف ہے جس کی طرف کہ وہ پیش قدمی کر رہا ہے۔ یہ تو ہے پہلی آیت۔ دوسری آیت وہ جو شاکلت ہی ہے کہ ہر انسان کا اس دنیا میں جب وہ آتا ہے تو اس کی ایک جو ہے ساخت جو ہے اس کے وجود کی اندرونی طے ہو جاتی ہے، جس کو کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں پیٹرن۔ اگر آپ نے جو ہے کوئی دھات ڈھالنی ہے تو پہلے اس کے لیے آپ سانچہ بناتے ہیں، اس میں ڈلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک پیٹرن دے کر بھیجا ہے۔ ایک اس کے جینز ہے اس کے اندر، اور ایک جو ہے ماحول جس میں کہ وہ پرورش پاتا ہے، پڑھتا ہے۔ ان دونوں سے مل کر ایک پیٹرن بنتا ہے۔ انسان کو جو آزادی ہے عمل کی وہ اس کے اندر اندر ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کے پاس کتنی آزادی تھی اور اس نے اس کا صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا، اسی کے حساب سے جزا و سزا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ نہیں، ایک سوال ان کا یہ بھی تھا کہ جو کچھ عمل کرتا ہے انسان دنیا میں آنے کے بعد، کیا وہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے دنیا میں اس کے آنے سے قبل ہی یہ بات طے ہو چکی؟ جی نہیں، اصل میں جس کو ہم تقدیر کہہ دیتے ہیں وہ اصل میں کیا ہے، وہ اللہ کا پری نالج ہے، پری ڈٹرمینیشن نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں کوئی اندازہ کریں کہ اس وقت اب آگے یہ کام یہ کرے گا، آپ کا اندازہ بچے کے بارے میں خاص طور پر آپ اندازہ کر لیتے ہیں اور آپ کا اندازہ صحیح نکلتا ہے، لیکن بچے نے آپ کے جبر کے تحت تو کام نہیں کیا، وہ تو اس نے خود کیا۔ اسی طرح جو کچھ ہونے والا ہے اس کائنات میں اس سب کا علم جو پری نالج اللہ کے پاس ہے، لیکن اس نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہے، آپ کو آزادی دی ہے، اما شاکرم و اما کفورا، چاہو تو شکر گزار بندے بن کر رہو اور چاہے تو کفران نعمت اختیار کرو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر تقدیر کے حوالے سے آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے، ایک تو ہے تقدیر مطلق اور دوسری تقدیر مبرم۔ تقدیر مبرم ہی کو مطلق کہتے ہیں، دوسری ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق، جی، تقدیر معلق اور تقدیر مبرم مطلق ایک ہی ہے۔ ٹھیک، تو اس کے مابین کیا فرق ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایک چوائس اس کے اندر رکھ دیا ہے کہ اس معاملے کے اندر اس نے یہ کرنا ہے، لیکن اگر یہ کرے گا، دعا مانگے گا تو اس کی میں صورتحال کو بدل دوں گا۔ یہ بھی اس کے نالج میں ہے جی، اور دعا تقدیر بدل دیتی ہے، اس تقدیر کو بدل دیتی ہے، معلق کو، مبرم کو نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی آیا تھا ہمارے پاس کہ کیا دعا موت کی گھڑی کو بھی ٹال سکتی ہے؟ میں اس کا جواب کوئی حق میں نہیں دے سکتا، میرے نزدیک نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ اجل مسمى ہے جو بھی آیا ہے دنیا میں، اسی وقت جو چند چیزیں جو طے ہو کر دی جاتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر آ جاتے ہیں اپنے اسی موضوع کی طرف۔ ایک انسان پیدا کر رہا ہے مغرب، ایک انسان پیدا کر رہا ہے دین، کرنا چاہتا ہے اور وہ پیدا کرتا ہے، خواہش ہے اس کی اور ہدف یہی ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا تھا کہ تین چیزیں مغرب کے پاس ہیں، نکال دی گئی ہیں، جس میں تو آخرت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہم مسلمان دنیا میں جو مسلمان افراد پیدا ہوتے ہیں، پھر تربیت ہوتی ہے ان کی، کیا ہم دنیا اور آخرت کے مابین کوئی تطبیق کر پائے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، وہ یقین والا ایمان ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں۔ اچھا وقلیل ما ہم، یہی سوال آپ سے ہوگا۔ اس وقت بریک پہ جا رہے ہیں ہم، خواتین و حضرات آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اور گفتگو ہو رہی ہے دین کو مطلوب فرد کے عنوان کے تحت۔ ڈاکٹر صاحب، بریک سے قبل بات ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ آخرت کا تصور
مغرب سے نکل گیا. ہم موازنہ کر رہے تھے کہ مغرب کا تصور انسان اور دین کا تصور انسان کیا بنیادی فرق ہے ان میں. سوال یہ رکھا تھا میں نے آپ کے سامنے کہ آخرت ٹھیک ہے وہاں سے نکل گیا مغرب کی معاشرت سے، ان کے تصور انسان سے، لیکن مسلم معاشرت میں جو تصور ہے آخرت کا اور دنیا کا، کیا اس میں کوئی تطبیق پیدا کر پائے؟ موجودہ جو مسلمان دنیا میں ہیں اس وقت، ان کی عظیم اکثریت کے بارے میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں ایک نشست میں کہ وہ یقین والے ایمان سے تہی دست ہیں، برابر نہیں ہیں. ایک قانونی ایمان ہے جو وربل اٹسٹیشن، زبان سے ایک گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ کہ میں مانتا ہوں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. لیکن ان پر یقین نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ یہ تو عقائد کی ایک پوٹلی ہے، ہمارے دماغ کے اندر ایک جگہ رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ عقائد ہیں یہ، اس پر یقین ہمیں حاصل نہیں ہے. اب جو خلا پیدا ہوا ہے وہ مغرب ہی کا فلسفہ آج چھایا ہوا ہے. میں نے شروع میں آج کہا تھا کہ یہ تہذیب اپنے اوریجن کے اعتبار سے یورپین ہے، اس وقت جو ہے وہ پورے عالم پر چھا گئی ہے، پورے گلوب کے اوپر چھا گئی ہے یہ تہذیب جو ہے، اور مسلمان اس سے مستثنا نہیں ہے. ہمارا بھی اکثریت، عظیم اکثریت انہی میٹیریل ویلیوز کے تحت زندگی گزار رہی ہے مسلمانوں کی کہ جو وہ گزار رہے ہیں. بلکہ ہم حسرت سے انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کم سے کم دنیا میں تو ہم سے اچھے ہیں، ہم تو دنیا میں بھی رہ گئے پیچھے. اس اعتبار سے مسلمانوں کا معاملہ بڑا اس پہلو سے اس وقت تشویش طرف ہے کہ وہ یقین والا ایمان نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں جو سورہ حجرات کی آیت میں نقشہ کھینچا گیا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اے نبی سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہہ سکتے ہو کہ اس مسلمان ہو گئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ہماری عظیم اکثریت اس سٹیج پر زندگی گزار رہی ہے. ٹھیک. اچھا، اور مغرب میں تو ٹوٹلٹی کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی کہ ان کے تصور آخرت اس انداز سے نہیں ہے، بلکہ ایک سیکولر معاشرت کھڑی ہو چکی ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب. اچھا، سوال یہ ہے کہ اگر مغرب میں موجود افراد اپنے اندر وہ مومنانہ شان پیدا کر لیتے ہیں جو دین کو مطلوب ہے، تو پھر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مابین، یعنی مغربی معاشرہ اور دینی معاشرہ، اگر کوئی دینی معاشرہ ہے تو ان کے مابین ہم آہنگی پیدا ہونے کے لیے کیا آسانیاں نہیں پیدا ہو جائیں گی؟ ہم آہنگی تو پیدا نہیں ہوگی، بات تو یہ ہوگی اگر وہاں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں جن میں کہ وہ یقین حقیقی موجود ہو اور عمل صالح حقیقتاً موجود ہو، تو وہاں کے لوگوں میں بھی یہ چیز سرایت کرے گی. ٹھیک ہے، یہ بات وہاں پھیلے گی. ٹھیک ہے. اس حوالے سے لیکن اسلام ہے اور وہاں کا معاشرہ جو ہے وہ اپنی جن ویلیوز پر کھڑا ہے وہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ترقی کے جو انہوں نے اسٹیجز طے کیے، وہ جو زینے طے کر کے آگے بڑھے، وہ مادی ترقی کم از کم انہوں نے حاصل کی. ہمارے پاس نہ مادی ترقی ہے اور نہ روحانی ترقی. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم دوبارہ اسی بات پہ آتے جو آپ نے بات فرمائی، قد افلح من زکاہا.